بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں وقت کی دو بڑی سپر پاورز کی سنسنی خیز شکست کی داستان کا چھٹا حصہ لے کر بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آگے کے واقعات جاننے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حبیب ابن کوب نے کہا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ خندق میں شامل ہوا تھا۔ تم مدینہ سے دور کے رہنے والے ہو۔ تم نے شاید سنا ہوگا کہ اہل قریش نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پہ چڑھائی کر دی تھی۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، کل کی ہی تو بات ہے، ابھی 6-7 سال گزرے ہیں۔ مجھے یاد ہے ابن داؤد نے کہا، یہ خبر کچھ عرصے بعد میرے گاؤں تک پہنچی تھی۔ اہل قریش ناکام لوٹ گئے تھے۔ ناکام اس لیے لوٹ گئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی۔ حبیب نے کہا، یہ ماہ شوال کا واقعہ ہے۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے قبیلہ قریش کو اور دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمان کے خلاف ایسا بھڑکایا کہ ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ گیا، مگر خندق نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اہل قریش اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے قبیلوں نے مدینہ کو 1 ماہ پورا محاصرے میں لیے رکھا۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ رات کو خندق کے ساتھ ساتھ پہرا دیا جائے۔ صرف ایک طرف تھوڑے سے حصے میں خندق نہیں تھی، میں بھی اسی طرف تھا۔ دشمن نے ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور لڑائی بھی ہوئی تھی، میں اس لڑائی میں شامل تھا۔ تم نے عرب کے ایک مشہور بہادر آدمی عمرو بن عبدود کا نام سنا ہوگا۔ وہ عمرو بن عبدود جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھڑ سواروں کے برابر ہے۔ ہاں، ابن داؤد حبیب نے کہا، وہ واقعی بہت بہادر تھا۔ وہ اسی معرکے میں حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام کو مدینہ کے اندر ہی ختم کر دے گا، لیکن خود ختم ہو گیا۔ جی میں آتی ہے کہ اس وقت کی ایک ایک بات سناؤں، لیکن میں تمہیں یہودیوں کی فریب کاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ مدینہ میں ایک کشادہ مکان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم نے عورتوں اور بچوں کو اس مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ ان کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ایک آدمی کو اس مکان کے ساتھ مشکوک حالت میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خبر ہوئی تو وہ ایک موٹا ڈنڈا لے کر باہر نکلی۔ اس آدمی پر انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور سر پر ڈنڈا دے مارا اور اسے وہیں ختم کر دیا۔ کون تھا وہ؟ بنت یامین نے پوچھا۔ وہ یہودی تھا، حبیب نے جواب دیا، بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے راز کی یہ بات بتائی تھی کہ یہ آدمی ایک خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نہیں نکالا گیا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ ان کی سازش یہ تھی کہ یہ یہودی اس مکان کے اندر چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے، یہ ان پر برچھیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و غل مچانا تھا اور ان میں بھگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اس صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کر دینا تھا، لیکن یہ یہودی بدقسمتی سے پہلے ہی مارا گیا اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کی علمدار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ یہودیوں کے 3 سربراہ مدینہ سے خیبر چلے گئے جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے معرکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔
خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے پوچھا۔ نہیں، حبیب ابن کعب نے کہا، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہودی کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ تمہیں نہیں ڈسے گی؟ نہیں، تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو۔ حبیب نے کہا، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتا چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ غطفان، جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجری کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں، نام کموز، صاب، وطی اور سلالم۔ ان میں وطی اور سلالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ عمرو بن عبدود جیسا بہادر آدمی تھا۔ اس کا نام مرحب تھا اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ نہیں، ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، حبیب نے کہا، دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اسی لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں غطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں، ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ عمر بھی ناکام لوٹ آئے، وہ تو بہت ہی بہادر تھے۔ ابن داؤد نے کہا، جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا وہ یقیناً دلیر اور نہ ڈر تھے۔ کچھ وہ دلیر اور نہ ڈر تھے، کچھ ہم تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ حبیب ابن کعب نے کہا، اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ان کی اصل طاقت مرحب تھا، وہ ان کی جرأت اور جانثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر ابن الخطاب جیسے بہادر سالار ناکام ہو گئے تو باقی صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دھج کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اٹھایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، اللہ نے یہ فخر علی کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔
علی گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح اب وہ ایک بار پھر مسلمانوں کو پسپا کر دے گا، مگر وہ علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ اس طرح وطی اور سلالم بھی فتح ہو گئے۔ باتیں بہت ہے ابن داؤد مگر ہیں بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا غمخوار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ صبح سویرے حبیب اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔ وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے ابن داؤد اور بنت یامین سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آئے گا۔ حبیب ابن کعب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا، ابن داؤد کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ کیوں نہیں، ابن داؤد نے کہا، پتھروں کو ہی موم کرنا ہے۔ بنت یامین، اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بڑا ہی آسان کام تھا۔ تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے میں سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ بنت یامین نے کہا، اسے جو ہی پتا چلا کہ ہم یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کرے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کی کتنی نفرت بھری ہوئی ہے؟ اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے اور یہودیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ ابن داؤد نے کہا، کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یہ یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق اور اسلام پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو؟ یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے، بنت یامین نے کہا۔ کیا میں نے اسے کہا نہیں تھا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بہت شوق ہے؟ ابن داؤد نے کہا، تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس گھر میں رہو، جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور دوسری کو یہ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس چھوڑ آیا ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب ہو جاؤ۔ اور تم کیا کرو گے؟ بنت یامین نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا، ابن داؤد نے کہا، میرا کام مجھ تک رہنے دو۔ تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول و فعل یہودیوں کے لیے وقف ہے۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ تمہیں پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، وہ یہ ہے کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے۔ خائف کیوں ہیں؟ بنت یامین نے پوچھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہیں، ابن داؤد نے کہا۔ جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ دانش مند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے، فارسی رومیوں جیسی بہت بڑی جنگی طاقت ہیں۔ جی تو ناظرین، باقی کے واقعات اگلی قسط میں بتائے جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔